ہے ثقافت آن لائن اور آپ دیکھ رہے ہیں فکر فردہ احمد جاوید کے ساتھ۔ ہم اپنی اس پیشکش میں آپ کے لیے ہر ہفتے اہم خبریں اور فکر انگیز تبصرے لاتے ہیں، اپنی سوچ اور اپنے علم و ادراک کو اجالنے کی کوشش کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہونے والے واقعات و حادثات کے کیا معنی ہیں اور ہماری دنیا کیا کروٹیں لے رہی ہے۔ بازی چاہے اتبال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا۔ آپ ہمیں یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں۔ یوٹیوب کے کامنٹ باکس میں اپنی رائے، مشورے اور پسند و ناپسند سے بھی آگاہ کریں تاکہ آپ کی رائے اور تبصروں کو بھی شو میں شامل کر سکیں۔ گفتگو کو بہتر بنانے میں آپ کے مشورے ہماری مدد کریں گے۔ آج ہم آپ کے لیے انڈین پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح، طویل وقفہ کے بعد نیتی آیوگ کی میٹنگ، اسرائیل میں عدالتی اصلاحات کے خلاف عوام کا احتجاج اور پاکستان کی صورتحال کے جائزے لائے ہیں۔ پہلے ہم کچھ تصویروں پر نگاہ ڈالتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ بی بی سی نے 28 مئی کو نئی دہلی کی 2 تصویریں نشر کیں۔ ایک میں وزیر اعظم مودی دھرمانم آدینم کے پرماچاریہ سوامی اور ان کے 20 ساتھیوں کے ساتھ ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں۔ وہ راج دھرم کے پرتیک سینگول اقتدار کی لاٹھی کی پوجا پرتشٹھان میں مصروف ہیں۔ دوسری تصویر پارلیمنٹ سے صرف 1.5 کلومیٹر دور کی ہے، جس میں ایک اولمپک میڈل جیتنے والی خاتون ساکشی ملک کو دہلی پولیس سڑک پر گھسیٹ رہی ہے، ہاتھوں میں ترنگا لیے ہوئے مظاہرین کو بسوں میں ٹھونس رہی ہے۔ ساکشی ملک اور اس کے ساتھی چیخ رہے ہیں کہ جنسی استحصال کرنے والا غنڈہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے اور ہمیں سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے۔ ایک تصویر نئی دہلی سے 2500 کلومیٹر خلیج بنگال کے ساحل پر واقع تمل ناڈو کے تنجاور کی ہے، جہاں مائلادوتھورائی میں وکٹری ٹاور کھڑا ہے۔ یہ ٹاور ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے اس جیت کی یاد میں بنایا تھا جس پر انگریزوں نے کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہو گیا۔ پلاسی اور بکسر کی شکست کے بعد 1799 میں میسور کی شکست اس ملک میں انگریزوں کی تیسری بڑی جیت اور ہندوستان کو غلامی میں جکڑے جانے کے پہلے مرحلے کی تکمیل تھی۔ یہ ٹاور آج بالکل خاموش ہے، لیکن آنکھیں دیکھ سکتی ہیں کہ اس پر نصب صلیب کی مسکراہٹ میں کتنا زہر ہے۔ زمانے کی نیرنگی دیکھیے کہ ہندوستان کی آزادی کے دیالوں کی یادگاریں وقت کے گرد و غبار میں دب رہی ہیں اور غلامی کے داغ چمک اٹھے ہیں۔ یہ تصویر بھی اسی شام کی ہے جب دریائے اردن کے کنارے حیفا، بیروسبا، تل ابیب اور اسرائیل کے درجنوں مقامات پر دسیوں ہزار کی تعداد میں لوگ ایک بار پھر سڑکوں پر اتر آئے۔ اسی کے ساتھ اسرائیل کے عدالتی نظام میں اصلاحات متعارف کرانے کے خلاف نئے مظاہرے شروع ہو گئے اور تل ابیب میں یہ احتجاج مسلسل 21ویں ہفتے میں داخل ہو گیا۔ نتن یاہو کی حکومت کا منصوبہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کرنا اور ججوں کے انتخاب میں حکومت کے رسوخ کو بڑھانا ہے۔ سب سے عجیب و غریب تصویر یہ ہے، آدھی رات کو اسلام آباد میں ملک کا وزیر داخلہ آنکھ ملتے ہوئے اٹھا اور پریس کانفرنس بلا لی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ حکومت نے کچھ ٹیلی فون کالز پکڑی ہیں جن سے انکشاف ہوتا ہے کہ حکومت کو بدنام کرنے کے لیے ان خواتین کے ساتھ کوئی وحشیانہ واردات انجام دی جائے گی جو پولیس کی حراست میں ہیں۔
یہ بڑی خوفناک سازش ہے۔ اگلی صبح انکشاف ہوا کہ اس نے عمران خان کی تحریک انصاف کے جن کارکنان کو ان کے گھروں سے یا سڑکوں سے اٹھایا ہے ان میں عائشہ شاہ جیسی برطانوی شہری اور عالمی شہرت یافتہ خواتین بھی شامل ہیں، اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کے شواہد برطانیہ پہنچ گئے ہیں، جس نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا اور وہ اپنے کیے کا الزام پی ٹی آئی پر ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، جبکہ کچھ مبصرین یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اسے آدھی رات میں یہ خوفناک خواب آیا کہ اقتدار کے مراکز میں بیٹھی طاقتیں خود اس کو قتل کر کے ہی پی ٹی آئی پر زمین اور تنگ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ان تصاویر میں اگر کوئی مناسبت ہے تو صرف طاقت اور قانون کی کشمکش کی مناسبت ہے۔ حکومت چلانے کے دو ٹولز ہیں، ایک طاقت اور دوسرا قانون۔ حکومتیں انہی دونوں ہتھیاروں سے چلائی جاتی ہیں۔ طاقت سے جو حکومتیں بنتی اور چلائی جاتی ہیں اس کے حاکم کو راجا یا بادشاہ اور اس کے محکوموں کو غلام یا رعایا کہتے ہیں، جبکہ قانون کی حکمرانی میں لوگ بے خوف اور آزاد و خود مختار ہوتے ہیں۔ تمل ناڈو کا مائلادتھورائی دھرمانم آدینم اور سینگول طاقت کی حکمرانی، راج تنتر اور مطلق العنانیت کی علامت ہیں۔ ان پر بحث پچھلے ہفتے اس وقت شروع ہو گئی جب میڈیا میں رپورٹیں آئی کہ یہ تاریخی اور مقدس نشان اقتدار 1947 میں سی راج گوپالاچاری کی تجویز پر دھرمانم آدینم کے پرم دھرماچاری اور ان کے ساتھی سوامیوں نے برٹش حکومت کے وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ہاتھوں پنڈت نہرو کو پیش کیا تھا، اور وہ الہ آباد کے میوزیم میں پڑا تھا، لیکن اب یہ لوک سبھا میں ایوان کی کرسی کے پاس نصب کیا جائے گا۔ بی جے پی کے سینئر لیڈروں نے اس کا میوزیم میں رکھا جانا اس کی اور بھارتیہ پرمپرا کی توہین بتائی۔ تھروا وادھو تھورائی آدینم کے پرم آچاریہ کے بقول یہ تمل ناڈو کے لیے گورو کی بات تھی کہ سینگول اقتدار کی لاٹھی کو پارلیمنٹ میں نصب کیا گیا۔ اس واقعے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار پارلیمنٹ میں اس نوعیت کی کسی تقریب کا اپوزیشن کی 20 پارٹیوں نے متفقہ بائیکاٹ کیا۔ کسی نے پارلیمنٹ کی اس نئی عمارت کو جمہوریت کا تابوت کہا، کسی نے اس تقریب کو تمل ناڈو کے ریڈیکل برہمنوں کے ہاتھوں مودی کے راج ابھیشیک کا نام دیا اور دیش کا دربھاگ بتایا، کسی نے کہا کہ پارلیمنٹ کو جمہوریت کا میوزیم بنا دیا گیا، تو کسی نے کہا کہ اپنی شان و شوکت بڑھانے والے مودی نے پارلیمنٹ کی عمارت کا افتتاح خود کر کے صدر جمہوریہ کو ان کی آئینی ذمہ داری ادا کرنے نہیں دی، اور یہ محترمہ دروپدی مرمو کی توہین ہے۔ سینگول، لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور پنڈت نہرو کی کہانی بلا شبہ نہرو کی تصویر مسخ کرنے کی مہم کا حصہ ہے، اور بی جے پی اس کی مدد سے جنوبی ہند میں پیر جمانے کی کوشش کر رہی ہے، جہاں ابھی تک اس کی دال گلتی نظر نہیں آتی، لیکن اگر اس کہانی میں ذرا بھی سچائی ہو تو سینگول طاقت کی پوجا اور طاقت کی حکمرانی کی علامت ہے، جس کی اصل جگہ میوزیم تھی، لیکن اب اس کو میوزیم سے نکال کر پارلیمنٹ میں نصب کیا گیا، اور قانون و انصاف کی حکمرانی، جمہوریت اور آئین کے سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کو میوزیم میں پہنچایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے اس موقع پر بھارت کو بار بار لوک تنتر کی جننی کہا اور نام لیا ویشالی کا، لیکن عملی طور پر گلوریفائی کیا طاقت کی حکمرانی کو۔ قول و فعل کا یہ تضاد اس ملک کو کہاں لے جائے گا، یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ مائلادتھورائی، اس کے دھرمانم آدینم، پرم آچاریہ سوامی
اور منڈپم کا تعلق نعت فرقہ سے ہے جو ہونوں کے ساتھ وسط ایشیا سے ہندوستان آیا۔ اس فرقے کا معبود شیو طاقت کا خدا تھا۔ اس کے عقائد کے مطابق ہرمز، پشاور، اومکاریشور اور گورکھپور اس کے 4 مقدس مقامات ہیں جہاں آدی شیو کا ظہور ہوا تھا۔ یہ وہی ہون ہیں جنہوں نے ملک کے طول و عرض میں بھارت کے عہد زرین کی نشانیوں، عالی شان سرج مندروں، بودھ ستوپوں، جین عبادت گاہوں اور موریہ اور گپت راجاؤں کے درخشاں ہندوستان کو تہوالہ کیا۔ ان کے زوال کے بعد اور ان کی باقیات راجپوت رجواڑوں کے دور میں جب یہاں ترک فاتحین آئے تو انہوں نے ہر طرف مندروں، ستوپوں اور وہاروں کے کھنڈرات پائے اور انہی پتھروں سے کچھ نئی عمارتیں بھی تعمیر کیں جو عہد مملوک کی عمارتوں میں دیکھے جا سکتے ہیں، اور بہت سے کھنڈرات اب تک آباد نہیں ہو سکے جن کا ملبہ مسلمانوں کے سر ڈال کر سیاسی مفادات کی روٹیاں سیکی جاتی ہیں۔ مائلا دوتھورائی میں تنجاور کے نائک راجا رگھوناتھ نے منڈپم بنایا تھا۔ شیوائت سنت سمبندار کے کلام میں مائلا دوتھورائی کا حوالہ موجود ہے جس سے اس کے ہونوں کا مذہبی مقام ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ 17ویں 18ویں صدی عیسوی میں یہاں تنجاور کے مراٹھوں کا راج تھا جس نے ملک کے الگ الگ حصوں سے کنڑ، تیلگو اور مراٹھا برہمنوں کو بلا کر یہاں بسایا اور ان کو بڑی بڑی جاگیریں دی۔ خلیج بنگال کے ساحل پر سمندر سے صرف 24 کلومیٹر دور اس شہر سے کاویری ندی گزرتی ہے اور میور ناتھ سوامی مندر اس کی پہچان ہے۔ اس کے اطراف سینکڑوں مندر ہیں اور یہ سب کے سب دھرمانم آدینم کے ماتحت۔ انتقال اقتدار کے لیے سینگول دینے کی روایت کب سے چلی آتی ہے یہ تو کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ جب سے بھی چلی آتی ہو بھارت کی سناتن ویدک پرمپرا کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک نئی شیوائت ویوستھا ہے اور اس پر انگریزوں کو اقتدار سونپنے کا داغ چلا آتا ہے۔ 1799 میں مائلا دوتھورائی اور تنجاور کے دوسرے حصے مراٹھا راجا سرفوجی دوتیہ نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو سونپا تھا اور یہ عصائے اقتدار جس کو سینگول کہا جاتا ہے اس نے پرم دھرماچاری کے ہاتھوں انگریز کمانڈر کو دے کر علامتی طور پر ہندوستان کا اقتدار اس کے سپرد کیا تھا۔ یہ شہر انگریزوں کی سرپرستی میں جنوب کا اہم مقام اور مذہبی مرکز بن کر ابھرا۔ پنڈت نہرو جو ہندوستان کی تاریخ و تہذیب پر گہری نظر رکھتے تھے یقیناً سینگول کی حقیقت سے واقف ہوں گے۔ اقتدار کی اس لاٹھی کی جگہ میوزیم میں تو ہو سکتی ہے کہ وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، لیکن ہندوستان کے جمہوری نظام میں ہرگز اس کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کی اس نئے رنگی پر مائلا دوتھورائی کا وکٹری ٹاور ہنس رہا ہے اور افسوس ہم آپ کھسیانے سے اس کو دیکھنے پر مجبور ہیں، اور اس وقت ایسا صرف سرزمین ہند پر ہی نہیں ہو رہا ہے، دنیا کے مختلف حصوں اور ملکوں میں قانون کی حکمرانی اور طاقت کے راج کی یہ کشمکش ہمیشہ سے زیادہ تیز ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ ملاقات تک کے لیے اجازت دیں، پھر ملیں گے اور کسی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ خدا حافظ۔ فردار